السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈیئر ویورز، امید ہے انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرسٹ ٹائم آپ نے اپنا عمرہ کس طرح سے پلان کرنا ہے، کیا کیا چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے، آپ کس طرح سے اس کو کاسٹ افیکٹیو بنا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو میکسیمم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف ثواب، ان ٹرمز آف سیونگز، ان ٹرمز آف چیزیں لانے کا، ان ٹرمز آف عبادات، ہر چیز کا۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا 10ویں دفعہ جا رہے ہیں، یہ ٹپس آپ کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہونے والی ہیں، کام آنے والی ہیں۔ اسپیسیفکلی جو فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں وہ ان کی کیا سوچ ہوتی ہے، ان کو کیا چیزیں، کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ان سب پہ بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں، اس سے آپ سے اس طرح کی کوئی نئی ویڈیو مس نہیں ہوگی اور ٹائملی آپ کو اچھی ایکوریٹ انفارمیشن کا پتہ لگتا رہے گا۔ سب سے پہلے جب بندہ عمرے کا پلان کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں بات کر رہا ہوں پاکستان سے، پاکستانی ہوتے ہوئے جو آپ عمرہ پلان کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ میں کس کے تھرو عمرہ پیکج لوں، ایجنٹ کے تھرو لوں، کتنے کا پڑے گا، ایجنٹ فراڈ نہ کرتے، یہ بہت ساری چیزیں مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا چیز مائنڈ میں آتی ہے، عمرہ کرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے، اور پیکج کے حوالے سے کافی سوالات ہوتے ہیں، وہ سب کا آنسر میں کرتا ہوں۔ پیکج کے حوالے سے میری بات یہ یاد رکھیں کہ ایجنٹ آپ نے کوئی اچھا مستند ڈھونڈنا ہے جس کے ریویوز اچھے ہوں۔ کچھ لوگ اپنوں کے چکر میں مارے جاتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ایجنٹ ہے تو یہ ہمیں ڈسکاؤنٹ بھی دے گا، حالانکہ اپنے ہی پھر ہاتھ صاف کر جاتے ہیں، پھر بندے کو افسوس ہوتا ہے۔ تو آپ نے پوری مارکیٹ کا سروے کرنا ہے، کم از کم 10-15 ایجنٹ سے آپ نے کوٹیشن لینی ہے، اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں، آپ ان کو اپنی ڈیمانڈ بتائیں، آپ کتنے ٹریولرز ہیں، کتنے ڈیز کے لیے جانا ہے، ٹریول کس سٹی سے کرنا ہے، اور مکہ مدینہ میں آپ نے ڈیز کی ڈیویژن کیسے کرنی ہے، ہوٹل کس کیٹیگری کے لینے ہیں اور کون سے لینے ہیں، شٹل والے لینے ہیں، واکنگ والے لینے ہیں۔ اس پہ میں پہلے ویڈیوز بنا چکا ہوں، اس لیے میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اوپر سے آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ چیزیں آپ جس بھی ایجنٹ کو بتائیں گے وہ آپ کو ایک بتا دے گا جی اتنا ہے، فلائٹ اتنے کی ہے، ویزا اتنے کی ہے، کچھ بریک ڈاؤن بتاتے ہیں، کچھ بریک ڈاؤن نہیں بتاتے، تو اس سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنے جانے والے کے پاس جائیں گے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ مجھے کس طرح کے پیکیجز دے رہا ہے، اچھے واقعی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ پھر ایک عمومی بات یہ یاد رکھیں، ہم پاکستانی یہاں سے جب پیکیج لیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اس کو 1000 بار بھی بولیں نا کہ مجھے تم نے شورٹی دینی ہے کہ تم جو ہوٹل لکھ رہے ہو وہی ہوگا، تب بھی اس کی کوئی شورٹی نہیں آتی۔ وہ پیکیج پہ جب آپ کا واؤچر نکالتے ہیں تو اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں فلانا ہوٹل / سملر، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب آپ جائیں گے فزیکلی، پھر وہاں پہ چیک کیا جائے گا اس ہوٹل میں اویلیبلٹی موجود ہوئی تب آپ کو روم دیا جائے گا، ورنہ اس جیسا کسی اور ہوٹل میں دیا جائے گا۔ اور عمومی طور پر پھر کوئی بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی اچھا ہوٹل مل جائے، ورنہ پھر کوئی اس سے کم کیٹیگری کا ہی ملتا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس طرح ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں ایجنٹ فراڈ کر کے، حالانکہ اب یہ سسٹم ہی ایسا ہے، اس میں میرا نہیں خیال جب تک خود آپ بکنگ نہ کریں تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہ ایجنٹ یہاں پہ اس طرح سے کام کرتے ہیں۔ دوسرا آپشن میں نے خود کا ذکر کیا، تو خود بھی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے عمرہ ویزا تب تک ایشو نہیں ہوتا جب تک آپ ساری چیزیں اس میں انٹر نہ کر دیں۔ آپ کے ہوٹل کی بکنگ پہلے سے انٹر ہونی چاہیے، آپ کا جو ٹکٹ کی ڈیٹیل ہے، ٹرانسپورٹ کی ڈیٹیل ہے، وہ ساری انٹر ہونی چاہیے۔ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، جس طرح booking.com ویب سائٹ ہے، agoda.com ویب سائٹ ہے، اس پہ میرے ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے کہ آپ اپنا عمرہ پیکج کیسے بک کر سکتے ہیں، ادھر اوپر آ رہی ہو کہ آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے بکنگ سکھائی ہے کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ بکنگ کر کے آپ ایجنٹ کو دے سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے ویزا خود نہیں اپلائی کر سکتے، اس پہ بھی میرے پہلے ویڈیوز موجود ہیں کہ آپ پاکستانی نیشنل ہولڈر ہیں، آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ US UK کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کا ویزا نہیں ہے، آپ نے اس کا ٹریول نہیں کیا ہوا، ویزا ہونا کافی نہیں ہے، ٹریول ہونا لازمی ہے، یا آپ GCC کے ریزیڈنٹ نہیں ہیں تو آپ خود نہیں ویزا نکلوا سکتے۔ یہ انفارچونیٹ سی بات ہے، آپ کو اس کے لیے پھر ایجنٹ چاہیے ہی چاہیے۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں جب ساری چیزیں آپ کی ہو جائیں گی، حالانکہ یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ہے نا، اس میں نے سارا بتایا ہاؤ ٹو بک عمرہ پیکج، اس میں نے ساری چیزیں بتائیں۔ پھر جب میں نے بتایا، میں نے شروع میں بتا دیا کہ ویزا کے لیے آپ کو ایجنٹ کے پاس جانا پڑے گا اگر یہ آپ کی شرطیں نہیں ہیں، تو لوگ اس میں کہہ رہے تھے مین چیز ویزا ہے، تو میں نے وہی پوائنٹ کلیئر کر رہا ہوں کہ ویزا اگر آپ کے پاس یہ شرطیں نہیں ہیں تو آپ خود نہیں نکلوا سکتے پاکستانی ہوتے ہوئے انفارچونیٹلی، پھر اس کے لیے آپ کو ایجنٹ کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ فیوچر میں ہم لوگ بھی یہاں سے خود بکنگ کر سکیں، لیکن ابھی ایز اے پاکستانی ہم نہیں کر سکتے اگر ہم نے US UK شنجن کنٹریز کا وزٹ نہیں کیا ہوا اور ہم GCC کے بھی ریزیڈنٹ نہیں ہیں، تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے ہو گیا۔ پھر پیکج ہوتے ہیں ہفتے کے، 14 دنوں کے، 21 دنوں کے، 28 دنوں کے، وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ 28 والے آج کل ایجنٹس نہیں دے رہے کیونکہ وہ ویزا کا آپ کو پتہ ایشو ہے، اگر تھوڑی سی بھی انسرٹینٹی ہوتی ہے تو روک لیا جاتا ہے، جانے نہیں دیا جاتا، کیونکہ لوگ وہاں پہ آپ کو پتہ جا کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔
تو اس وجہ سے جس پہ 100% اب یقین ہوتا ہے اس کو جانے دیا جاتا ہے تاکہ یہ عمرہ کر کے واپس بھی آئے. تو اس وجہ سے 21 دنوں والا آئیڈیل پیکیج ہے آج کل. جنرلی جو ہے وہ 80 ڈیز والا ویزا بھی ایشو ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کسی کا آپ کا جاننے والے کا اقامہ نمبر چاہیے ہوتا ہے اور اس کا وہاں پہ نمبر ایڈریس چاہیے ہوتا ہے, پھر وہ 80 ڈیز والا ویزا ایشو ہوتا ہے. یعنی ایک قسم کی اس کی گارنٹی ہوتی ہے کہ بندہ آئے گا, رہے گا اور پھر واپس چلا جائے گا. اس ویزا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے لیکن اس میں آپ رہ زیادہ سکتے ہیں, 2 مہینے بھی آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں پیکیج کے حوالے سے ہوگی. پھر تیاری عمرہ کی کیسے کرنی ہے, لوگ کیا کرتے ہیں نیٹ پہ جائیں گے جی ہاؤ ٹو پرفارم عمرہ, کوئی بھی ویڈیو آئے گی وہ دیکھ لیں گے. تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ نے کوئی بھی ویڈیو دیکھیں لیکن ایسی دیکھیں جو ریفرنس کے ساتھ بتا رہا ہے. اس وجہ سے میں اپنی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہوں. میں جب گیا تھا میں نے ویڈیو بنائی تھی, یہاں پہ آپ کو شو ہو رہی ہوگی, اس میں میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں بتائیں لیکن ساتھ ان کا ریفرنس بھی دیا کہ اس کی کون سی حدیث سے اس کا ریفرنس مل رہا ہے. تو یہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے. عمرہ ولاگز, عمرہ سیریز پلے لسٹ دونوں اس وجہ سے میں کہتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو عمرے کا ارادہ ہے تو وہ ضرور دیکھا کرے. اور نیکسٹ ویڈیو جو میں بناؤں گا وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے عمرہ کے لیے سیونگ کیسے کرنی, وہ میں یہاں پہ نہیں بتا رہا, ویڈیو لمبی ہو جائے گی. اس میں آپ کو بتاؤں گا عمرہ کے لیے اپنے پیسے کیسے جوڑنے ہیں. لوگ بس پیکیج کے لیے جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ اگلی ویڈیو میں بارے ڈسکس کریں گے. آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ آپ جب فرسٹ ٹائم عمرہ پلان کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, پیکیج کس طرح سے دیکھنا ہے, کس طرح سے بک کرنا ہے, اور عمرہ کی تیاری کیسے کرنی ہے. باقی فوڈ والا جو ہے وہ میں پہلے بھی کافی دفعہ بتا چکا ہوں, آپ لے سکتے ہو. اتنا ہوتا ہے کہ ایک جو میل آپ لیتے ہیں وہ 2 بندے انف کھا سکتے ہیں. اس پہ میری سپریٹ ویڈیوز موجود ہیں. ایک ویڈیو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا, یہاں پہ آپ کو سامنے بھی شو ہو رہی ہے کہ عمرہ پیکیج کے علاوہ کتنے پیسے لے کے جائیں, یہ بھی دیکھیں تو آپ کو مزید انشاءاللہ کلیئرٹی ہوگی اس پوائنٹ پہ. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.